جتنے لفافے ہیں وہ لفافے ہر شعبے میں ہیں، صحافیوں میں بھی ہیں، ٹیکنوکریٹ میں بھی ہیں، سیاستدانوں میں بھی ہیں، اور بہت سارے مولویوں میں، خاص کر پیروں میں، مولویوں میں۔ خوشامد کرنی ہو تو ظاہر ہے یہ مولوی صاحب زبان ہیں، اور ان کا کام ہی دن رات یہ ہے خوشامد۔ پھر یہ بندے کو اٹھاتے ہیں زمین سے، اور پہلے آسمان، پھر دوسرے، جہاں تک لے جا سکتے ہیں۔ زیادہ موٹے ہوں تو زیادہ اوپر تک نہیں جا سکیں گے، اگر زیادہ تھوڑے ہوں تو جہاں تک لے جا سکیں لے جاتے ہیں، لیکن جب وہ وہاں سے گرتا ہے تو پھر اس کو سنبھالتے نہیں ہیں۔ ابھی مولانا نے اسلام آباد میں خطاب کرتے ہوئے کہہ دیا کہ ایک مولوی صاحب کل رات ہمارے ساتھ کھانے پہ تھے، اور جلسے کی مبارک، بھائی پھیرو والے جلسے کی مبارکباد دے رہے تھے، اور کل وہ آنسو بہا رہے تھے۔ مولانا نے یہ کہا تو اس مولوی صاحب کا پردہ فاش ہو گیا، اٹھ گیا، نقاب چہرے سے اٹھ گیا، اور اس کو خطرہ یہ لگا کہ یہ تو پتہ چل جائے گا ان کو کہ میں دوگلی پالیسی رکھتا ہوں، دوگلے کام کرتا ہوں۔ مولانا کو میں مبارکبادیں دیتا ہوں ادھر خوش کرنے کے لیے، میں کہتا ہوں شہیدوں کی توہین ہو گئی ہے، فوج کی توہین ہو گئی ہے۔ تو پھر اشرفی اور چپ رہے۔ اشرفی نے فوراً اگلے دن پھر ویڈیو بنا کے پیغام دیا ان کو، اور وہ پیغام پہلی باتوں سے بھی گھٹیا تھا۔ آؤ میرے مقابلے میں آؤ، تمہارے باپ دادا کیا تھے، میرے باپ دادا کیا تھے، تیری ہسٹری تو پوری لکھی ہوئی ہے بابا۔ سوشل میڈیا پہ کبھی کبھی کوئی تیرا ہی چاہنے والا یا تیرا ساتھی پوری تیری ہسٹری ڈالتا ہے کہ تو شالا مار کے قریب ایک دفتر سے کہاں سے شروع ہوا تھا اور کیسے کیسے منزلیں طے کرتے۔ یہ کچھ چیزیں تو میں نے بھی دیکھی ہیں۔ آپ صاحب، آپ کا گزارا بھی نہیں ہے۔ جن کو آپ مناظرے کے چیلنج دے رہے ہیں، اب آپ مناظرے کے چیلنج بھی مولانا فضل الرحمان کو دے رہے ہیں۔ کیا پدی کا شوربہ۔ مولانا فضل الرحمان کے کسی چھوٹے سے سیاسی کارکن کے ساتھ بھی طاہر اشرفی صاحب مناظرہ تو کیا 5 منٹ بیٹھ کے آپ گفتگو نہیں کر سکتے، اس لیے کہ خوشامدی کا اور جھوٹ بولنے والے کا چہرہ بتاتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، اس کا سٹائل بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور اس جھوٹ کی نوست بھی اس کے منہ پہ پڑ رہی ہوتی۔ اور یہ بھی مجھے پتہ چلتا رہتا ہے، ظاہر ہے ہمارا شعبہ بھی یہی ہے، ہم خادم ہیں علماء کے، کہ طاہر اشرفی صاحب ادھر مولانا کے خلاف کوئی کلپ ڈال کے ادھر مولانا کے دائیں بائیں جو ساتھی ہیں ان سے معافیاں بھی مانگتے ہیں، ہماری مجبوری ہے۔ جیسا ایک میں نے سنا، اسداللہ خان ویڈیو کلپ اس کا ایک سنا، انہوں نے کہا کہ کچھ وزیروں نے مولانا کے خلاف پریس کانفرنسیں کی ہیں، اور مجھے پتہ چلا، انہوں نے کہا، میں اپنی بات نہیں کر، انہوں نے کہا کہ مجھے خبر ملی کہ انہوں نے ٹیلی فون کر کے پہلے مولانا سے پوچھا کہ مجبوری ہے، کہا جا رہا ہے پریس کانفرنس کا، آپ ناراض تو نہیں ہوں گے، اجازت ہے آپ کی طرف سے؟ تو یہ اشرفی صاحب اسی لائن میں ہیں، بالکل 100% میں کہہ رہا ہوں، اور پورے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اسی لائن میں ہے۔ یہ مولانا سے اور مولانا کے باقی جتنے بھی دائیں بائیں ان کے گروپ ہیں، اب میں اس کی وضاحت نہیں کرتا، سب سمجھ جائیں گے۔ اور وہ وفاق المدارس ہے، یا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہے، یا باقی جتنے بھی گروپ ہیں اس جماعت کے سے وابستہ لوگوں کے، وہ سب مولانا کے ساتھ ہیں، اور اشرفی صاحب ان سب کو کوشش کرتے ہیں اپنے عزائم کے لیے، وہ عزائم کیا ہیں وہ آپ جانتے ہیں، استعمال کرنے کی، کہ میں کہیں کو 10 بندے دکھاؤں، کہیں 20 بندے دکھاؤں، تاکہ جہاں میری واہ بنی ہے وہاں میرے معاملات نہ بگڑیں۔ میں نے اشرفی صاحب کا، میں نے نہیں، ہزاروں لوگوں نے وہ کلپ سنا جس میں وہ باوضو ہو کے اور کہہ رہے تھے میں حرم شریف کی عظمت کی قسم
حرمین طیبین کی عظمت کی قسم، میں نے عمران خان کو وہاں کھڑے ہو کے میں نے اور پیر نور اللہ قادری نے جو جیسا دیکھا ہے ایسا تو آج تک روئے زمین پہ کوئی بندہ لیڈر کو دیکھا ہی نہیں، یہ بھی میں نے سنا۔ اور چند دنوں بعد اسی کے خلاف وہ کلپ بھرنے میں بھی پیش تھے، کبھی توہین رسالت کا مقدمہ ان کے خلاف قائم کروانا چاہتے تھے کہ کچھ لوگوں نے وہاں نون لیگیوں کے چور چور کے نعرے لگا دیے مسجد نبوی میں، تو توہین رسول ہوگی اور اس کا ذمہ دار عمران خان۔ عمران خان پاکستان میں بیٹھا ہوا، عمران خان جیل میں بیٹھا ہوا، عدالت میں ہے، 9 مئی ہو گیا، اس کا ذمہ دار عمران خان۔ تو یہ اشرفی صاحب نے بہت ساری پریس کانفرنسیں تیار رکھی ہوئی ہیں، جس دن یہ رجیم چینج ہوگا اس سے اگلے دن والی پریس کانفرنس بھی انہوں نے لکھ کے رکھی ہوگی، تو اس سے اگلے دن کون سی پریس کانفرنس کرنی۔ بہرحال ان کا مشغلہ ہے، ان کی گڈی چڑھی ہوئی ہے، ان کو بہت ساری مراعات جو مجھے اور آپ کو نہ پتہ ہے نہ نظر آتی ہے ملی ہوئی ہیں۔ بہت ساری حکومتوں کو وہ اپنے شیشے میں اتارنے میں کامیاب رہتے ہیں، اور کچھ 2-4 بندے اپنی حمایت میں بولنے والے بھی۔ ویسے اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، میں نے طاہر اشرفی کا جب بھی کلپ کبھی کو آیا تو اس کے نیچے جو کمنٹس آتے ہیں نا لوگوں کے، بس آپ وہ پڑھ کے دیکھ لیا کریں کہ زبان خلق کیا کہہ رہی ہے، لوگ کیا کیا رہے ہیں ان کے بارے میں، ان کی لوگوں کی نظر میں کتنی قدر ہے۔ کاش وہ لوگ جو ان سے پریس کانفرنسیں کروا کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے مولانا کو ڈاؤن کر لیا، ہم نے خان کو ڈاؤن کر لیا، ہم نے فلاں لیڈر کو ڈاؤن کر دیا، اشرفی نے پریس کانفرنس 5-7 سرکاری مولوی ساتھ بٹھا کے کر دی، تو وہ نیچے والے کمنٹس دیکھ کے کچھ تھوڑا سا اندازہ لگا لیا کریں کہ یہ کس لیول کے اور عوام میں کتنے مقبول ترین مولانا ہیں۔ اب بس اتنا ہی کافی، آج بہت ساری باتیں میں نہیں کر سکوں گا۔